الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن يدخل نساءها في شوال. رواه ابن ماجہ ومسلم والترمذی والنسائی وغيرهم وهو حدیث صحیح. رواہ الامام مسلم فی صحیح. گرامی قدر حاضرین، شادی بیاہ کے مسائل سے متعلق سلسلہ وار درس جاری ہے. آج ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پڑھی ہے جس میں اس مسئلے کا بیان ہے کہ کس مہینے میں نکاح کرنا اور کس مہینے میں رخصتی کرنا مستحب ہے. یوں تو سال کا کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کسی دن بھی نکاح کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے اور رخصتی کا بھی. بعض لوگ جو کیلنڈر کھول کے بیٹھتے ہیں اور جنتری میں سعد اور نحس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ فلاں دن مبارک ہے، فلاں دن منحوس ہے، یہ سب جاہلیت کے اعمال میں سے ہے جسے اسلام نے ختم کر دیا ہے. اور چنانچہ جاہلیت کے لوگ شوال کے مہینے میں، حج کے مہینوں میں نکاح کو منحوس سمجھتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس حدیث میں اسی جاہلی عقیدے کا رد کیا ہے. چنانچہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا، اور شوال کے مہینے ہی میں میری رخصتی عمل میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مقابلے میں، میری بنسبت زیادہ خوش نصیب تھی اور زیادہ محبوب تھی اور زیادہ چہیتی تھی؟ کون تھی میرے مقابلے میں؟ جبکہ میرا نکاح اور رخصتی سب شوال کے مہینے میں ہوا تھا. تو شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی یا حج کے مہینوں میں نکاح اور رخصتی کو منحوس سمجھنا یہ جاہلی عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا رد فرمایا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اسی بنیاد پر یہ بات بہتر سمجھتی تھیں، بہتر مانتی تھیں، مستحب سمجھتی تھیں کہ جس عورت کا نکاح کرنا ہو اسے شوال میں اس کا نکاح کریں اور شوال کے مہینے میں ہی اس کی رخصتی کروائیں. تو آپ نے حدیث دیکھی کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ اور وغیرہ دوسری کتابوں میں بھی حدیث ہے. اب نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. نکاح اور رخصتی کے بعد شوہر جب اپنے بیوی کے کمرے میں جائے تو اس کے لیے کیا کرنا مستحب ہے، شریعت میں اس کے سلسلے میں کیا احکام آئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ جب بیوی کے کمرے میں داخل ہو تو اپنے ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر جائے جو اس کے لیے پیش کرے، اور اس کے ساتھ انسیت کا معاملہ کرتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کرے. جیسا کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انی قینت عائشہ رضی اللہ عنہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سجایا اور سنوارا تھا. اسے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دن نکاح ہو اس دن لڑکی کو سجانا چاہیے، سنوارنا چاہیے، اور اسے جو ہے بہتر سے بہتر لباس اور زینت کی چیزیں اسے پہنانا چاہیے. تو سجانا سنوارنا یہ گویا شرعی طور پر مطلوب ہے، جیسا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا. کہتی ہیں کہ پھر جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو سجا کے سنوار کے ان کے کمرے میں تیار کر دیا گیا،
پھر گئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے لیے دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بغل میں بیٹھ گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں بیٹھی تھی اسی کے بغل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چارپائی پہ آپ آ کے بیٹھ گئے. دودھ کا ایک بڑا سا پیالہ لے کے آیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا اور اس کے بعد میں اپنا جو بچا ہوا تھا اس دودھ سے پینے کے بعد جو بچ گیا دودھ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا، شرما گئیں، اور ظاہر بات ہے یہ جو ہے ایک دوشیزہ اور کنواری لڑکی کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ہے اور اس کی خوبیوں میں سے اور کمالات میں سے ہے. شرمانا یہ ایک عورت کا گہنا اور عورت کا زیور ہے. تو وہ شرما گئیں اور انہوں نے جو ہے نہیں لیا، جلدی سے ہاتھ بڑھا کے لے لیں. تو اسما جو کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ بڑی عمر کی تھی، انہوں نے ڈانٹا جیسے کہ بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. تو یہ سب طبعی چیزیں ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھڑکا اور میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے لو. چنانچہ پیالہ لیا اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دودھ میں سے پیا. یہ روایت جو ہے مسند حمیدی میں ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آداب الزفاف میں اسے ذکر کیا ہے. اور ظاہر بات ہے تو اس کی تحسین بھی کی ہے، تو کیونکہ وہ جس سے استدلال کرتے ہیں اس کا درجہ بیان کر کے استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد میں تو یہ تو رہا پہلا معاملہ کہ آدمی جب اپنی بیوی کے کمرے میں جائے تو اسے کوئی چیز کھانے یا پینے کی پیش کرے اور پہلے اپنا کھائے پھر اسے کھلائے. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود دودھ پیا پھر اس کے بعد انہیں بڑھایا. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آدمی اس میں سے تھوڑا سا خود کھائے اور اس کے بعد کھانے کے لیے دے. یہ محبت کے اظہار کا ایک انداز ہے. اس کے بعد میں جو چیز ہے کہ بیوی کے سر کے اگلے حصے پر یعنی گویا پیشانی اور بال، سر کے بال اور پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے، بسم اللہ کہے، برکت کی دعا کرے. اللہ کا نام لے، بسم اللہ کا نام ہو گیا. برکت کی دعا کرے، کہے اللہم بارک لی فی اہلی، یا مختصر میں اللہم بارک. تو بسم اللہ اللہم بارک یہ دعا کرے اور وہ دعا پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس حدیث میں ہے، ہم اسے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج احدکم امرأة او اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. یہ روایت حسن درجے کی ہے اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے. سنن ابی داؤد میں 2146 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 1918 نمبر پر، اور علامہ البانی نے اسے صحیح ابن ماجہ میں رکھا ہے 1557 نمبر پر. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی، اب اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اور اسلام کی جو بہت سارے اثرات اور احسانات انسانیت پہ ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ دھیرے دھیرے آج دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اسلام کی برکتوں میں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غلام خریدے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، اللہ کا نام لے یعنی کہے بسم اللہ، اور برکت کی دعا کرے یعنی کہے اللہم بارک، بسم اللہ اللہم بارک، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے میں مانگتا ہوں اس کے خیر کو اور جس
طبیعت پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کے خیر کو، تو اے اللہ وہ سب خیر تو مجھے عطا کر دے جو خیر اس کے اندر ہے اور جو اس کی طبیعت میں ہے، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور ان تمام شرور سے جن شرور پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو دونوں پہلو انسان اللہ سے خیر کا سوال کر لے اور شر سے پناہ طلب کر لے، دونوں پہلو میں دعا میں شامل ہیں۔ اس طرح یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم بارک اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا پڑھے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے۔ اس کے بعد میں مستحب یہ ہے کہ میاں بیوی دولہا اور دلہن دونوں مل کر کے ایک ساتھ 2 رکعت صلاۃ ادا کریں۔ سلف سے یہ مروی ہے، یہ بات سلف سے مروی ہے۔ اس سلسلے میں ہم 2 روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا اثر ہے ابو سعید مولا ابی اسید سے، کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی اور میں ایک غلام تھا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک تعداد کو دعوت دی، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ بھی میری دعوت میں پہنچے، اور اس کے بعد میں صلاۃ کا وقت ہو گیا، صلاۃ کے لیے اقامت کہی گئی، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے، تو کہا گیا، مجھ سے کہا گیا، یعنی جنہوں نے دعوت کی تھی، جنہوں نے شادی کی تھی، ابو سعید، ان سے کہا گیا کہ تم آگے بڑھو، آپ آگے بڑھو کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا گیا سب سے کہ اولیس کذالک، کیا ایسی بات نہیں ہے، یعنی اگر آپ کسی کے گھر پہنچے تو گھر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے، تو اس لیے کیا ایسی بات نہیں ہے؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ گھر والے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، میں نے آگے بڑھ کے ان سب کی امامت کی، کبار صحابہ کی میں نے امامت کی آگے بڑھ کر کے، جبکہ میں ایک غلام بندہ تھا، اور پھر ان لوگوں نے مجھے تعلیم دی، یعنی ایک کم تعلیم والا بھی بڑھ کے آگے امامت کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں پھر ان صحابہ کرام نے مجھے تعلیم دی، اور امام بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ کسی کی تعلیم نہیں لے گا یا کسی کی بات نہیں سنے گا، اس کو تعلیم لینے کی اس کے بعد بھی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے سکھایا، اور اس میں سے ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب تم اپنے اہل و عیال کے پاس جانا، اپنی بیوی کے پاس جانا، تو 2 رکعتیں پڑھنا اور اللہ تعالی سے اس خیر کا سوال کرنا جو خیر تمہارے پاس آیا ہے۔ بیوی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بیوی ایک خیر ہے، اگر یہ خیر تمہارے پاس آیا ہے تو اس میں برکت کا اور اس خیر کے باقی رہنے کا اور اس کے ثبات کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو، اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ تلاش کرو، اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ظاہر بات ہے وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو، پھر تم جو چاہو کرو، لیکن ابتدا میں یہ کام کر لو، 2 رکعتیں پڑھ لو، دعا کر لو، برکت کی دعا کر لو، اللہ کا نام لے لو، اور جو ہے اس کا خیر اللہ سے مانگ لو، شر سے پناہ طلب کر لو، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ یہ روایت جو ہے ابن ابی شیبہ میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے جو ہے آداب الزفاف میں ذکر کیا ہے۔ اس طرح سے یہ رہا پہلا اثر۔ دوسرا اثر ہے شقیق، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابو حریز، اور اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، ان کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ میں نے ایک کنواری جوان دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے، کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرے، مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان الالف من اللہ والفرق من الشیطان، محبت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور دلوں میں نفرتیں یہ شیطانی کام ہے، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت پیدا کی جاتی ہے، اور شیطان تمہارے لیے تمہاری حلال چیز کو ناپسند بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یکرہ الیکم ما احل اللہ لکم، شیطان چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو چیز حلال کر دی ہے اسے تمہارے لیے بدنما بنا دے، بدصورت بنا دے، ناگوار کر دے، ناپسند کر دے۔
یہی شیطانی طریقہ ہے۔ شیطان جو ہمارے لیے حرام ہے اسے خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، اور جو حلال ہے اسے بدنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ اپنی بیوی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، شیطان اس کے عیوب لا کے آپ کو دکھاتا ہو اور اس کو آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، ناگواری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ایک اجنبی لڑکی، اجنبی عورت، اس کو خوبصورت بنا کے آپ کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو حرام کو خوبصورت اور مزین کرتا ہے اور حلال کو ناگوار اور بدصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم اپنی بیوی کے پاس پہنچنا تو اسے حکم دینا کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے، اور ایک روایت میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ یہ دعا پڑھ لو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت بخیر۔ یہ روایت اس کی سند صحیح ہے، اور اسے بھی امام نے ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، آداب الزفاف میں علامہ البانی نے اسے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دعا سکھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اے اللہ میرے لیے میرے اہل و عیال میں برکت ڈال دے اور ان کے لیے مجھ میں برکت ڈال دے، اے اللہ مجھے ان کے لیے مبارک بنا دے، ان کو میرے لیے مبارک بنا دے، دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث خیر و برکت ہو جائیں، یہ دعا کر لو۔ اور اس کے بعد یہ دعا کرو، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر، اے اللہ جب تک ہم کو اکٹھا رکھ تب تک تو خیر پر اکٹھا رکھ، اے اللہ ہمیں خیر اور بھلائی پر متفق کر دے، اور اے اللہ جب تو ہم میں جدائی پیدا فرما تو وہ جدائی بھی خیر و خوبی کے ساتھ انجام پائے۔ تو یہ دعا سکھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ شب زفاف کے تعلق سے ہیں، یا رخصتی کی رات کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مزید باتیں ہم اگلے درس میں رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔